الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن
محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری گفتگو جس موضوع پر ہے، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور اسے سمجھنا ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان اور شیطان میں فرق۔ اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور قرآن کی روشنی میں ہی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ گرامی کرام حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اونچے رتبے والے ہیں ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انسانیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی، ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تاج خلافت بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا مہمان بنایا۔ ارغز کے آپ کو بڑے مرتبے اللہ نے عطا فرمائے، چنانچہ آپ سے ایک بھول ہو گئی کہ آپ نے جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل آپ نے کھا لیا۔ یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، خطا تھی، اور خطا بھی ایسی جس پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، پھر بھی آپ اس کے باوجود کہ اس پر گناہ نہیں، آپ اتنے شرمسار ہوئے، اتنی آپ کو شرمندگی ہوئی کہ زمین پر تشریف لانے کے بعد 300 سال تک آپ اس غم میں روتے رہے۔ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے کہ آپ نے ممنوع جنتی پھل کھانے پر کتنے سال آنسو بہائے؟ 300 سال۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، اتنا زیادہ روئے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں بہت زیادہ آنسو بہائے۔ اور پھر 5ویں ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پورا کا پورا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے بہت زیادہ آنسو بہائے۔ تو یہ 5 دنیا میں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آنسو بہائے، جو سب سے زیادہ روئے۔
اور سب کی رونے کی آپ وجہ دیکھیں تو سب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر ہم سمجھتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا لمبا عرصہ آنسو بہائے، روتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اس بات کو یوں ذکر فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کلمات کی برکت سے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کچھ کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیے، آپ نے اللہ سے سیکھ لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں، کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر ہو تو کیا کہنا ہے؟ اجتہادی خطا، کہ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے در حقیقت گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس خطا پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی تو بہت لمبا عرصہ جو آپ نے رو رو کر اللہ کو منانے کے لیے گزارا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کلمے القاء کیے، آپ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب میں تجھے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میری بخشش فرما۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، فرمایا کہ اے آدم تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، تو جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے آسمان کے ہر پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے پہچان لیا کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں نے ان کا وسیلہ دیا تاکہ اللہ کو اپنے محبوب کے صدقے سے میری توبہ قبول ہو جائے، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، یعنی میرے اور آپ کے نبی ہی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اے آدم تو نے سچ کہا، وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے آدم اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو حضرت آدم سے بھی افضل بنایا ہے، حضرت آدم سے بھی، حضرت نوح سے بھی، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، الغرض تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اونچا رتبہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کے نبیوں، اللہ کے محبوبوں کے وسیلے سے دعا مانگیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور وسیلہ پیش کرنا ہو تو پھر سیکھیں کس سے؟ حضرت آدم سے سیکھیں۔ حضرت آدم نے کیا عرض کی؟ یا اللہ
میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ تو ہمیں بھی ایسے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش فرما، اپنے محبوب کے صدقے امت کے دکھ دور فرما، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا۔ سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ دربار الہی میں، سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں موسیٰ محمد کا۔ بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ تک جائیں، تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو میں اور آپ کس شمار میں آتے ہیں؟ بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے، خدا کے گھر پہنچنے کو ہے دروازہ محمد کا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در یہ امت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضور کے در پر جو نہ پہنچے اور اللہ کے در پر پہنچنا چاہے تو اس کو یہ وصل ملتا ہی نہیں، اس کی قسمت میں وصل الہی غیر ممکن ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ سے محبت کریں گے، پھر اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اس کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب یہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کو سمجھاؤ کہ تم میرے پیچھے چلو، میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ایمان کامل نصیب فرمائے۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے کلمے تھے جو حضرت آدم کے دل میں ڈالے، وہ یہی تھے کہ آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم میرے محبوب کے صدقے سے معافی مانگو، توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہیں اللہ اپنی خلافت کا تاج بھی عطا فرمائے گا۔ اب دوسری بات جو ہمارا ٹاپک ہے کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے، تو یہ اس آیت کے ضمن میں ہم اگر اس کو سمجھیں تو 5 طرح سے انسان اور شیطان میں فرق ہے۔ کتنے اعتبار سے؟ 5 اعتبار سے۔ ان کو میں مختصراً یہاں پر بیان کروں گا کیونکہ اس میں تفصیل بہت ہے، ایک ایک فرق کو بھی ہم گھنٹوں بیان کریں تو وہ مکنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرق کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی اور انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ اپنی غلطی ماننے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، عربی کہاوت ہے الانسان من النسیان، انسان تو ہے ہی بھولنے والا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم عام بات چیت کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بندہ پلن ہار ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ابن آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا اچھا خطا کار وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اچھا خطا کار۔ انسان تو سارے، مجھ سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، کوئی دن ہمارا اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا۔ لیکن اچھا انسان کون ہے؟ جو ہر روز اپنے گناہوں سے توبہ کرے، جو صبح شام توبہ کرے، جو دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس کی زبان پر اکثر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار جاری رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے؟ حالانکہ نبی پاک معصوم ہیں،
ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے؟ 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اور ہم دن رات گناہ کریں اور دن میں 1 مرتبہ بھی توبہ نہ کریں تو پھر یہ ہماری شایان شان ہے نہیں، ہم خطا کار ہیں، اور ہمارے اخلاقیات اور جو ہمارے حال ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم دن رات صبح چڑھے توبہ کریں، شام ہو توبہ کریں۔ تو بہرحال جو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کے لیے پھر راستے کھلتے جاتے ہیں، اور جو بندہ غلطی نہ مانے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وقت خود اس سے اپنی غلطی منوا لیتا ہے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل اکثر گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ میاں اپنی غلطی نہیں مانتا، بیوی اپنی غلطی نہیں مانتی، بیٹا اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا، بیٹی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، بڑے چھوٹے جدھر دیکھیں ہمیں یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اپنی غلطی نہ ماننا یہ کس کا وتیرہ ہے؟ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہے، انسان کی یہ عادت نہیں۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، وہ خطا جو گناہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس پر شرمندہ ہوئے اور 300 سال تک روتے رہے۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اس نے اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کر لیا، اپنی انا میں آ گیا۔ تو اب غلطی پر اڑ گیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا، مردود ہو گیا، شیطان اور ابلیس بن گیا، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو غلطی ماننے والا تھا، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج عطا فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں غلطی ماننے والا بننا چاہیے اور اپنی غلطیاں ہمیں ڈھونڈتے رہنا چاہیے، دوسروں کی نہیں۔ ایک کہاوت ہے نا کہ اپنی آنکھ کا شتیر بھی بندے کو نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے عیب دکھا دیتا ہے، اسے اپنے عیب نظر آ جاتے ہیں، وہ خود کو پہچان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ ہمیں خود کو پہچاننا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں خود کو پہچاننا چاہیے، دوسروں کو پہچاننا ہم پر لازم ہے نہیں۔ میرا ساتھ والا کیسا ہے، میرا رشتہ دار کون ہے، کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، جناب میرا پڑوسی کیسا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھنے والا کیسا ہے، ان کو جاننا ہم پر لازم نہیں، لیکن خود کو پہچاننا ہم پر لازم ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ تو بزرگوں کی تعلیمات آپ پڑھیں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہ خود کے عیب تلاش کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری میں دیکھی، آپ نبی پاک کی سنتوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی نفل اور مستحب بھی آپ نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے، کہتے ہیں میں گناہگاروں کا سردار ہوں۔ عاجزی کتنی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم دن میں بے شمار گناہ کرتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو پاکیزہ اور جناب پاک دامن سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق ہے، اور ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ صراط مستقیم وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ نے کن پر انعام کیا؟ سب سے پہلے نبیوں پر، پھر صدیقین پر، پھر شہداء، اور پھر صالحین۔ صالحین سے مراد یہاں پر اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین۔ تو ان کا راستہ ہے، اور ان کا راستہ کیا ہے کہ یہ عاجزی کرنے والے تھے،
یہ اپنے عیب تلاش کرتے تھے کہ میرے اندر تو نہیں کوئی کمی، میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے وہ حضرت بلے شاہ کا ایک شعر ہے، برے بندے نو میں لبن چلیا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ تو یہ وہ لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو خوش کیا، رسول پاک کو خوش کیا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک دامن سمجھتے ہیں، بڑا سچا، بڑا ایماندار۔ کئی لوگ تو اپنی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ کئی لوگوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے انسان اور شیطان میں کہ انسان اپنی خطا پر جھک جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اپنی خطا پر اکڑ جاتا ہے۔ دوسری بات، شیطان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان جو واقعتاً انسان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا سچا بندہ ہے، وہ اپنی غلطی دوسرے پر نہیں ڈالتا، وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنی غلطی دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ جیسے یہ حضرت آدم اور شیطان کا جب واقعہ ہوا تو شیطان نے کہا بیما اغویتنی، شیطان نے اللہ سے کہا، کہنے لگا مجھے اس بات کی قسم جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ حسد اس نے کیا، تکبر اس نے کیا، سرکشی اس نے کی، اللہ کی نافرمانی اس نے کی، اور کیا کس کو رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ شیطان کی عادت ہے۔ شیطان صفت لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے خراب کر دیا، مجھے اس نے بگاڑ دیا، میں اس کے پاس بیٹھا تو ایسا ہو گیا۔ نہیں، انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے۔ اولیاء اکرام کی تعلیمات دیکھیں، ان کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات واضح نظر آئے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، کسی بھی ایک اللہ کے ولی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی آپ ایک بات آپ کو واضح نظر آئے گی، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر جو اچھائی ہے یہ رب کا کمال ہے، اور ہمارے اندر جو کمی ہے یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی۔ یہ دوزخی بھی جب دوزخ میں جائیں گے تو ایسے ہی کریں گے۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخلت امت لعنت اختہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دوزخیوں کا حال بیان کیا، فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے ایک گروہ دوسرے پر لعنت کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے یا اللہ ان کو زیادہ عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ اس پر الزام لگائیں گے، یہ اس پر الزام لگائیں گے۔ اللہ سب کو فرمائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ تو آج ہر بندہ دیکھیں یہی حال ہے، جس کو دیکھیں وہ جی میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تو مجھے نشہ کرنے کی عادت ہو گئی، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تو مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تو میں بے نمازی ہو گیا، پہلے میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، میں سنتوں پر عمل بھی کرتا تھا، میں علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، وہ جی جدوں دا میں فلانے نال بہن لگ گیا نا، پتہ نہیں مینوں کی ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں کا قصوروار خود کو ٹھہرائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے برائیاں بھی دور فرما دے گا، اور جو کمیاں ہیں اللہ اس کو بھی ختم فرما دے گا، اور ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل جائے گا۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ اپنی غلطی ماننا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ اپنی غلطی دوسرے پر نہیں ڈالنا، اپنی غلطی دوسرے پر نہیں ڈالنا۔ اب تیسرا فرق انسان اور شیطان میں کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ہے جی؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ذرا بھی سبحان اللہ کہہ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو اچھی عادت اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہونا چاہیے،
کیا کرنا چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، وہ مسجد کو جا رہے تھے، تو جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے، ایک مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور دوسرا باہر کھڑا رہا۔ دوسرا جو باہر کھڑا تھا وہ زاروں قطار روتا جا رہا ہے اور اپنے اعمال پر غور کر رہا ہے کہ کہاں میں بدنیک، اللہ کا نافرمان اور میرا گندا وجود، اور کہاں یہ اللہ کا پاکیزہ گھر جہاں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ میں تو اللہ کے گھر جانے کے قابل ہی نہیں، میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں؟ وہ اس طرح شرمسار ہوتا ہوتا باہر کھڑا رہا۔ وہ جب دوسرا بندہ نماز پڑھ کے آیا، اس نے کہا کیا ہوا، تم ابھی تک مسجد کے اندر نہیں گئے؟ میں تو عبادت کر کے بھی فارغ ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین کا درجہ عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ صدیق ایک ولیوں کی قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کی وجہ سے ایک بندے کو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ تو یہ ایک فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ شیطان آج تک اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں، آج تک اپنی غلطی پر وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کو موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جائے حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں آج بھی اس کا گناہ معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا سجدہ ہی کرنا ہوتا تو پھر میں اس وقت نہ کر لیتا۔ تو یہ آج تک اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں۔ لیکن جو انسان ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے، اللہ کا جو سچا بندہ ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں کس ناپاک زبان سے اپنے رب کا پاکیزہ نام لے رہا ہوں۔ جو بندہ شرمسار ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہربان ہو اور اس کی رحمت کا دریا جب جوش میں آیا ہو تو پھر اللہ بغیر نیکیاں کیے اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 فرق ہو گئے۔ چوتھا فرق کیا ہے کہ توبہ کی طرف جلدی کرنا۔ شیطان نے آج تک توبہ میں تاخیر کی ہوئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ اور انسان کی علامت کیا ہے، سچے انسان کی نشانی کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہلاک المسوفون، فرمایا جو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے، او جی چلو اس بار مجھے رہنے دیں، میں اگلی بار آ جاؤں گا، کل سے نماز شروع کر لوں گا، بچوں کی شادی ہو جائے پھر حج کر لوں گا، اگلے سال روزے رکھوں گا، اور میں یہ کام کر لوں پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر میں نیک بن جاؤں گا، پھر میں جناب پکا نمازی تہجد گزار بن جاؤں گا، سارے نیک کام کروں گا، میں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں۔ یہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے بھاگتا رہتا ہے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو وہ بہت سارے ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ زندگی کی مصروفیت، اسی مصروفیت میں ہی بیٹھے بیٹھے موت آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جلد از جلد رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے وہ ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو بائیں کندھے والا فرشتہ ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ لکھ لیتا ہے، اور جو بندہ وہ گناہ لکھتا ہے، وہ فرشتہ جب لکھتا ہے، اور کرم دیکھیں کیسے ہیں ہم پر، بندہ پڑھ کے حیران ہو جائے، سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے،
اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 7 گھڑیوں تک وہ فرشتہ رک جاتا ہے، گناہ نہیں لکھتا۔ 7 گھڑیوں تک وہ فرشتہ رک جاتا ہے، گناہ لکھتا نہیں۔ اگر 7 گھڑیوں کے اندر اندر وہ بندہ توبہ کر لے تو وہ اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو جلدی توبہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے یہ پڑھا کہ چلے میں یہ اگلے فرق میں بیان کر دیتا ہوں کہ انسان اور شیطان میں 5واں فرق یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ مایوس ہوا تو ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں امید لگا کے رکھی، کتنے سال؟ 300 سال تک آپ روتے رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھی، اور امید بھی ایسی کہ یقین کے مرتبے میں ایسی امید لگا کے رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو کتنی اونچی شانیں عطا فرمائی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مایوسی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھنی ہے۔ ایک روایت میں ہے، وہ حدیث پاک جو میں آپ کو پہلے سنانے لگا تھا، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس سے لکھنے سے رکے رہتے ہیں، فرشتے اسے فوراً نہیں لکھتے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں گناہ کر لیتا ہے۔ 5 گناہ جب بندہ کر لیتا ہے نا، پھر 5 کے بعد، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، 5 گناہ جب بندہ کر لیتا ہے، 5 کے بعد جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 10۔ تو اللہ 5 نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے اور 5 نیکیوں کے بدلے اس کے 5 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کتنا مہربان ہے۔ اس پر شیطان چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، چیخے مارتا ہے، ہائے ہائے میں ابن آدم پر، حضرت آدم کی اولاد پر کیسے قابو پاؤں؟ میں نے کوشش کر کے اس سے 5 گناہ کروائے اور اس نے ایک نیکی کی، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ 5 گناہ بھی معاف ہو گئے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 5 اور نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ تو یہ انسان اور شیطان کے 5 فرق جو آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ اگر تو نہیں پائے جاتے تو پھر تو وہ انسان نما شیطان ہے، شیطانی عادات ہیں اس میں۔ اور اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی غلطی ماننے والا ہے، اپنی غلطی دوسرے پر نہیں ڈالنے والا اور شرمندہ ہونے والا ہے، ندامت کرنے والا ہے اور رب کی رحمت سے مایوس نہیں، جلدی توبہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو بہت بلند رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ رب کی رحمت سے مایوس ہو، دوسروں پر اپنی غلطیاں ڈالے، توبہ میں جلدی نہ کرے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی نہ ہو، تو پھر ایسا بندہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہوتا اتنا دور ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں سمتوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی غلطیاں تلاش کرنی چاہیے، اور جہاں ہمارے اندر کمی ہے ہمیں اسے دور کر کے اللہ کا مخلص اور سچا بندہ بن جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔